بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، SEO گلوبل میں خوش آمدید۔ دوستو، حکایات رومی کی سیریز میں آج ہم جانیں گے حقائق نمبر 2 کے بارے میں، جس کا ٹاپک ہے محمود و ایاز۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی دربار میں آیا۔ تمام مصاحب اور وزراء حاضر خدمت تھے۔ تخت پر تشریف فرما ہونے کے بعد بادشاہ نے اپنی شاہی چوگے میں سے ایک بیش قیمت موتی نکالا اور وزیر اعظم کے روبرو کرتے ہوئے کہا، آپ کے خیال میں اس موتی کے کیا دام ہوں گے؟ وزیر اعظم نے احتیاط سے جانچ پرکھ کر عرض کیا، حضور والا، یہ تو نہایت بیش قیمت موتی ہے اور میری ناچیز رائے میں اس کی قیمت 1 من سونے کے برابر ہوگی۔ بہت خوب، سلطان نے کہا، ہمارا بھی یہی قیاس تھا۔ اچھا، اب ہم حکم صادر فرماتے ہیں کہ اس بیش قیمت موتی کو توڑ ڈالیں۔ وزیر اعظم نے عالم حیرت میں سلطان کی جانب دیکھا اور دست بستہ ہو کر بولا، جہاں پناہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اس قیمتی موتی کو توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں تو آپ کے خزانوں کا رکھوالا اور خیر خواہ ہوں۔ ہم آپ کی نیک خواہشات سے خوش ہوئے۔ یہ کہہ کر سلطان نے اس کو انعام دیا اور موتی واپس لے لیا۔ تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر کا ذکر چھیڑ کر سلطان نے وہی موتی نائب وزیر کو تھما دیا اور کہا، اگر اس موتی کا کوئی خریدار بنے تو وہ کتنی قیمت ادا کرے گا؟ نائب وزیر نے فوراً عرض کیا، حضور، مجھ عاجز کو اس کی قیمت کی کیا پرکھ؟ یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ ہوگی۔ حکم ملا، اچھا تو اسے توڑ ڈالو۔ وزیر حیران رہا اور بولا، عالم پناہ، ایسے بیش قیمت موتی کو کیوں توڑوا رہے ہیں؟ یہ تو لاسانی ہے، ذرا اس کی شان و شوکت اور تب و تاب تو ملاحظہ فرمائیں۔ سورج کی روشنی اس کے سامنے ہیچ دکھائی دیتی ہے۔ میں اور میرا ہاتھ اسے زخم پہنچانے کا حوصلہ ہی نہیں کر سکتے۔ یوں بھی میں تو خزانے کا نگہبان ہوں، اس کا دشمن تو نہیں۔ سلطان نے نائب وزیر کو بھی انعام عطا کیے اور اس کی سمجھ بوجھ کا معترف ہوا۔ پھر چند لمحوں بعد وہی موتی امیر الامراء کے سامنے رکھا اور اسے توڑنے کا حکم دیا۔ اس نے بھی حسب حال معذرت پیش کی اور انعام وصول کر لیا۔ بادشاہ جیسے جیسے درباریوں کی تعریف کر کے ان کے منصب اور مرتبے میں اضافہ کرتا گیا، ویسے ویسے وہ کمتر درجے کے لوگ سیدھے راستے کو نہ پہچانتے ہوئے اندھے کنویں میں گرتے چلے گئے۔ وزیر اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام وزراء اور امراء نے بڑھ چڑھ کر خود کو بادشاہ کا خیر خواہ ثابت کیا اور موتی توڑنے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے، تقلید اس دنیا کا ایک ستون ہے، لیکن آزمائش کے لمحات میں جو لوگ اپنی انفرادیت قائم نہیں رکھتے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب سلطان نے دربار کے تمام امراء اور وزراء کی آزمائش کر ڈالی تو آخر میں سلطان نے وہ موتی ایاز کو دیا اور فرمایا، اے پرکھ رکھنے والے، اب تیرا مشورہ باقی ہے، بتا اس موتی کے کیا دام ہیں؟ ایاز نے عرض کیا، عالم پناہ، میرا ہر اندازہ اس موتی کی قیمت سے کم ہی ہوگا۔ اچھا، یہ بات ہے تو ہمارا حکم ہے کہ اسے توڑ دے۔ ایاز نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس موتی کو ایک پتھر سے توڑ ڈالا۔ موتی کی حیثیت ہی کیا تھی، پتھر کی ایک ضرب سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ غلام دراصل اپنے آقا کی ان آزمائشوں کے طریقوں سے واقف تھا، اس لیے کسی انعام اور لالچ کے دھوکے میں نہ آیا، بلکہ اپنے مالک کے حکم کو اس نے ترجیح دی اور بلا چون و چرا اس پر عمل کر ڈالا۔ موتی کا ریزہ ریزہ ہونا تھا کہ سب درباری ششدر رہ گئے، پھر زور سے چلا اٹھے، ارے نادان، تیری یہ ہمت، ایسا نادر و نایاب موتی توڑ کر پاش پاش کر دیا اور بادشاہ کے نقصان کی طرف تو نے نظر ہی نہیں کی۔ ایاز بولا، اے عقل مندو، ذرا غور کرو اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، موتی کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی؟ تمہاری نظر میں سلطانی فرمان کی اہمیت ہونی چاہیے یا اس حقیر موتی کی؟ افسوس، تم نے ظاہر پر نگاہ رکھی اور باطن کو فراموش کر دیا، بس معلوم ہوا کہ تم صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہو۔ میرے نزدیک سلطان کے ابرو کا اشارہ ہی کافی ہے۔ میرے نزدیک وہ روح ناپاک ہے جو ایک حقیر پتھر کو حکم شاہی سے زیادہ قابل احترام سمجھے۔ جب ایاز نے یہ راز سب کے سامنے کھول دیا تو جیسے درباریوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور وہ شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔
بادشاہ نے کسی بہانے پر کان نہ دھرا اور غضبناک ہو کر جلاد کو حکم دیا کہ ان تمام نافرمانوں کی گردنیں اڑا دو۔ یہ حکم سنتے ہی جلاد نے اپنی تلوار تیز کی اور آگے بڑھا۔ موت سامنے کھڑی تھی، فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس وقت ایاز کو وزراء کی اس حالت پر ترس آیا اور اس نے ہاتھ باندھ کر محمود غزنوی سے عرض کی، اے آقا، تیری مہربانیاں ہم سب پر غالب ہیں، ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ میری کیا اوقات کہ تجھے تیری نوازشات یاد دلاؤں یا کوئی اور مشورہ دوں، لیکن میں سفارش کرتا ہوں کہ ان نادانوں کو بخش دیا جائے۔ اتنا تو ہوا کہ انہیں اپنی غلطی اور جرم سے آگاہی ہو گئی ہے، اب اس گمراہی سے لوٹ کر یہ تیری طرف آنا چاہتے ہیں، تو انہیں معاف کر دے۔ بادشاہ نے ایاز کی سفارش قبول کر لی اور ان سارے درباریوں کو معاف کر دیا۔ اس حقائق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری دنیا کی آزمائشیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آتی ہیں، اس حقائق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی آسائشیں کتنی ہی قیمتی اور عزیز کیوں نہ ہوں، جب خدا ہمیں اپنے راستے کی طرف بلاتا ہے تو ہم طرح طرح کی توجیہات پیش کر کے اس کے حکم کی عدولی کرتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آسائشیں دینے والا، نعمتیں دینے والا بھی یہی خدا، یہی ہمارا مالک ہے۔ اگر وہ ہمارے مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو ہمیں اس حکم پر فوری عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس مال کو اہمیت دیں اور اپنے خدا کی حکم عدولی کرنے لگ جائیں۔